الفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تزلوا كتاب الله وعترتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا دخله الله النار. ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے. ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بابرکت وقت کے اندر خطبہ جمعہ کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل خصائل آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے تمام پورے خاندان سے اللہ تعالی محبت کی توفیق عنایت فرمائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے ابھی خطبہ میں پڑھی ہے کہ جو بندہ صحیح ابن حبان میں حدیث پاک موجود ہے اور حدیث کی باقی کتابوں کے اندر بھی کہ میرے اہل بیت کے کسی بھی فرد کے ساتھ اگر کسی نے بغض رکھا، دشمنی رکھی، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی جہنم کی آگ کے اندر داخل کرے گا. نبی کے خاندان کے اندر بنو ہاشم ہوں، بنو عقیل ہوں، بنو عباس ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان کے اندر آل علی ہوں رضی اللہ عنہم، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں اور ان کے بچے اور ان کے خامن، جمیع نبی کے گھرانے کے ساتھ ہم الحمدللہ محبت کے قائل اور فائل ہیں. کسی ایک فرد کی بھی محبت کا انکار ہم کفر سمجھتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی جو محبت ہے یہ عقیدے کی کتابوں کے اندر محدثین نے بیان کی ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو بندہ میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. اس لیے ہم تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کسی کی شان کو اتنا نہیں بڑھاتے کہ اللہ رسول سے بڑھا دیں، اور کسی کو اتنا نہیں گراتے کہ ان کو جو اللہ نے مقام دیا ہے اس سے بھی ہم نیچے لے آئیں. نہ ہم غلو کے قائل ہیں نہ ہی تنقیص کے قائل ہیں. شان اتنی مانتے ہیں جتنی ہمیں حبیب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے.
بے شمار دلائل ہیں، بے شمار احادیث ہیں حضرت حسن کی شان میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی شان میں۔ دونوں کے اکٹھے دلائل بھی موجود ہیں، الگ الگ بھی شان موجود ہے۔ دونوں کو فضیلتیں، دونوں کو مناقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے عظیم عطا فرمائے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مجلس کے اندر 3 مرتبہ آپ نے دہرایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میرے خاندان کے بارے میں کبھی برا نہ سوچنا، میرے کنبے قبیلے آل نسل کے بارے میں کبھی غلط نہ سوچنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک مجلس کے اندر بیک وقت 3 مرتبہ نبی محترم یہ الفاظ بیان فرمائے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ما تمسک تم، جب تک ان سے تمسک کیے رہو گے، پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا کتاب اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، اور دوسرے نمبر پر حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا وعطرتی، وہ میرا خاندان ہے۔ لوگوں، میرے خاندان کو، اللہ رسول کی بات کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، حق پر قائم رہو گے، کبھی گمراہی پر نہیں جاؤ گے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبتہم عندنا فرض واجب یوجر علیہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں اہل بیت کے ساتھ محبت فرض ہے، اور جو بندہ بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے یوجر علیہ، اس پر اللہ اس کو اجر عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آخری وقت بھی یہی فرمایا کہ میرے خاندان کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے ساتھ فرمایا کہ کسی قسم کی دشمنی اور عداوت نہیں رکھنا۔ آواز کو ذرا صاف کلیئر کر رہا ہوں۔ میرے خاندان کے ساتھ جو بغض رکھے گا، اللہ ایسے حسدی اور بغض رکھنے والے بندے کو اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو دونوں شہزادوں کی الگ الگ دلائل ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دلائل رکھ کے پھر آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دلائل رکھوں گا۔ یہ دونوں بھائی ایک ایک سال کے وقفے پر مدینہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور ہجرت کا بھی 4تھا یا 5واں سال تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ نواسے ایک ایک سال کے وقفے پر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بیٹا دیے تھے، حضرت قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اللہ نے جو بچے دیے تھے اللہ نے وہ بچپن میں ہی لے لیے تھے۔ تو نبی محترم کو بچوں سے بڑا پیار تھا۔ پتہ چلا کہ میرے بیٹے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں اللہ نے بچہ پیدا کیا، تو خوشی سے، فرحت کے اندر، مسرت میں بھاگتے ہوئے آئے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ وہ بچہ جلدی جلدی میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی آئے اور آ کے فوراً کہنے لگے، فرمایا آرونی ابنی ما سمیتموہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دکھاؤ مجھے وہ بچہ کہاں ہے، وہ لڑکا کہاں ہے جو پیدا ہوا ہے، جلدی میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس بچہ آ گیا، فرمایا ما سمیتموہ،
اے بیٹی فاطمہ میرا پیارا علی اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ جنگجو آدمی، جنگیں لڑنے والے بہادر جری انسان، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا جنگ لڑنے والا بہادر حرب نام رکھ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا پیارا علی نہیں، اس کا نام میں رکھتا ہوں، اس کا نام ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نام رکھنے کے بعد آپ نے گڑتی بھی خود لگائی، سر کے بال بھی خود مونڈے، دو دمبے لے کر اللہ کے نبی نے حضرت حسن کی طرف سے عقیقہ بھی 7ویں دن آپ نے خود فرمایا۔ یہ سارے کام کیے، بال بھی اتارے سر کے، نام بھی رکھا، گڑتی بھی اپنے ہاتھ مبارک سے خود نبی پاک نے لگائی۔ اگلے سال اور بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے نبی پھر آ گئے، فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے جلدی کرو دکھاؤ۔ اماں فاطمہ نے وہ بیٹا دکھایا، حضرت علی سے پوچھا میرا پیارا علی نام کیا رکھا؟ اللہ کے نبی جی میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس بچے کا نام حرب نہیں رکھنا، اس بچے کا نام میں حسین رکھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میرے محترم بھائیو ہمارا عقیدہ ہے نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، نبی اپنی من مانی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتا، نبی جو بھی کام کرتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یوں عقیدہ بنائے، یوں سمجھے کہ نام حسن بھی اللہ نے رکھوایا، نام حسین کا انتخاب بھی رب کی طرف سے تھا، دونوں ناموں کا انتخاب اللہ کی طرف سے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب نبی کا نقشہ بیان کرنا ہوتا، نبی کے اوصاف بیان کرنے ہوتے، ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھا دیتے۔ ذرہ برابر بھی فرق نہیں تھا حضرت حسن و نبی محترم کے درمیان۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کے جو بڑے بھائی 10 سال حضرت جعفر طیار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اللہ کے نبی کے ہو بہو ہم شکل تھے۔ نبی کے خاندان کے اہل بیت کے یہ 2 بندے جو تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی اور حضرت حسن کے چچا، یہ ہم شکل مصطفیٰ تھے، نبی پاک کی ہو بہو شکل تھی ان سے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی، نبی کے خاندان میں سے کوئی نبی کے زیادہ مشابہ نہیں تھا، من الحسن بن علی، حضرت حسن بن علی سے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے بڑے ہم شکل تھے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل بھی آپ کے ساتھ ملتی تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ پیار بھی بڑا کرتے، محبوب رسول بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقیہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ نے اپنی گردن کے اوپر حضرت حسن کو اٹھایا ہوا ہے۔ ذاکروں کی مجلس سنیں اور اہل سنت کی مجلس سنیں، آپ کو اللہ بھی ملے گا، محمد عربی بھی ملے گا، اہل بیت بھی ملیں گے اور صحابہ بھی ملیں گے۔ اور ان زبان درازوں کی مجلس میں جا کے بیٹھیں، دیکھیں، سنیں، ایک ہی چیز ملے گی، قصے کہانیاں جھوٹیاں۔ آپ ہماری تقریر کا اور ان کی تقریر کا موازنہ کریں، آپ کو اللہ بھی ملے گا، محمد عربی بھی ملے گا، اہل بیت بھی ملے گا اور صحابہ بھی ملیں گے، چاروں کی یکساں شان ملے گی آپ کو۔ یہ روایت کون بیان کرتے ہیں؟ صحابی رسول براء بن عازب، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی کو، والحسن بن علی علی عاتقیہ، کہتے ہیں گردن کو، اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو اپنی گردن کے اوپر اٹھایا اور فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی سے محبت فرما۔
اللہ مجھے بھی اب میرے پیارے حسن سے محبت ہے، تو بھی محبت فرما۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے عظیم صحابی، حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسانہ او شفتہ، میں نے اپنے آنکھوں سے نبی محترم کو دیکھا حضرت حسن کے ہونٹوں کو نبی پاک چوس رہے تھے، آپ کی زبان کو چوس رہے تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ شفتہ، آپ کے ہونٹوں کو یا زبان کو چوس رہے تھے۔ اتنی والہانہ محبت یہ بیان کرنے والے حضرت امیر معاویہ، اور حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح اللہ کا رسول زیادہ پیار کرتا ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر کے صحابہ بھی نبی کے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے میرا پیارا بھائی حسن، مجھے وہ سارا زمانہ یاد ہے، مجھے وہ سارا وقت یاد ہے، میرا نبی تجھے کہاں کہاں بوسے دیا کرتا تھا، میرا نبی تجھے کہاں کہاں چوما کرتا تھا۔ اے میرا بھائی حسن، آج میرا دل کرتا ہے میں تجھے وہاں بوسہ دوں جہاں تیرے نانا محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا۔ حضرت حسن نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے اپنا پیٹ ننگا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ مبارک پر بوسہ دے کے خوشی کا اظہار کیا۔ صحابہ کو حضرت حسن اور حضرت حسین سے بڑا پیار تھا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں کتنا دوستیاں تھیں، ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو بوسہ دے کر خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ساتھ حضرت اقرع بن حابس بیٹھے عظیم صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی اللہ کریم نے مجھے 10 بچے عطا کیے، میں اس طرح بچوں کو نہیں چومتا جس طرح آپ چوم رہے ہیں، میں اتنا بوس و کنار نہیں کرتا بچوں سے، آپ کتنا بار پر حضرت حسن کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل سے اللہ رحم نکال دے وہ اس طرح نہیں کرتا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ بچوں سے پیار کرنے کی وجہ یعنی وہ بندہ رحم دل ہے، اللہ کے نبی بڑا پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، راستے میں جا رہے ہیں، حضرت حسن چھوٹے بچے ہیں، 3-4 سال کے 5 سال کے ہوں گے، راستے کے اندر کیا دیکھتے ہیں مسجد کے اندر کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ کے اندر ڈال دی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو فوراً یہاں سے پکڑا، اللہ کے نبی نے پکڑ کر فرمایا اے حسن جلدی کر اس کو کاخ کاخ نکال نکال۔ اے میرا حسن تو نہیں جانتا ما اشعرتا، تو شعور نہیں رکھتا، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اہل بیت صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ آج سارا مال سید کھا رہے ہیں، صدقہ خیرات چندے پاکستان کی۔ اہل بیت پر جو سید اپنے آپ کو لکھواتا ہے وہ سید کسی چندے کا حقدار نہیں ہے، سید کسی آنے والی بحر کی روٹی کا حقدار نہیں ہے، سید صرف ہدیہ کھا سکتا ہے، تحفہ کھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے منہ سے پکڑ کر کہا میرا بیٹا تو جانتا نہیں ہے انا لا آکل الصدقۃ، اے پیارا حسن ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ صدقہ جو امت کی میل کچیل ہے، میل کچیل ہم نہیں کھائیں گے، اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے۔ بچپن سے اللہ کے نبی تربیت کر رہے ہیں، اور ہم بچپن میں بچے کی چھوٹی غلطی کے اوپر بڑی غلطی پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ بچپن سے اگر تربیت کریں گے تو پھر وہ بڑے ہو کے ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہیں گے۔ آگے چلیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسے بڑی بڑی قمیضیں پہنی ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے چولے قمیضیں پہن کے آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔
پیارے پیغمبر نے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چھوڑ دیا، جا کے دونوں نواسوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں سائڈ پر بٹھایا ممبر پر اور ایک کو بائیں سائڈ پر بٹھا کر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، او لوگو اولاد اللہ نے آزمائش بنائی ہے، اولاد کی کتنی محبت ہے، میں کھینچا جا رہا ہوں اس کی طرف، اس لیے فرمایا کہ اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے، اولاد اگر اچھے راستے پر چل جائے تو یہی آپ کی جنت کا ذریعہ بن جائے گی، اگر اولاد جو ہے برے راستے پر چل پڑے تو خود بھی تباہ ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی خراب کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، سید ہے، سردار ہے۔ سید کا لفظ نبی پاک نے حضرت حسن کے لیے بولا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کو سلام فرماتے تو کہتے ہیں السلام علیکم یا سید، اے سید، اے سردار، تمہیں سلام ہو، سلامتی ہو تمہیں۔ میں تمہیں سید سردار کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کے نانا جی نے آپ کو سید اور سردار کہا ہے۔ حدیث پاک ہے، لمبی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یسرع بہ، فرمایا کہ فئتین من المسلمین، اللہ میرے اس سید اور سردار بیٹے کی وجہ سے دو مسلمانوں کی جماعتوں میں جنگ کے خاتمے کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کر کے چلے گئے 11 ہجری کے اندر، آگے 61 ہجری کے اندر جا کر یا 50 ہجری کے اندر جا کے یہ بات اللہ کے نبی کی پوری ہوگی، جب حضرت امیر معاویہ کی شام کی فوجیں اور کوفہ عراق کی فوجیں آپس کے اندر ننگی تلواریں لے کر عین قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ عراقی جو کوفی تھے حضرت حسن کے حامی تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے عرب کے صوبوں نے آپ کو امیر تسلیم کر لیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب عراقی کوفی ہمیں لڑا رہے ہیں مسلمانوں کو آپس میں، تو آپ نے فوراً وہاں فرمایا کہ میں اپنے خلافت سے، ایک صوبے عراق نے مجھے خلیفہ تسلیم کیا ہے، میں اپنے خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مانتا ہوں۔ 20 سال تک آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر سمجھا۔ حضرت حسن نے بھی اور حضرت حسین نے بھی رضی اللہ عنہما، یہ نبی پاک کی پیشین گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا، یہ میرا سید، میرا سردار حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مسلمانوں کی جماعت میں جنگ بندی کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، اور بنے تھے آپ، اور 20 سال تک امیر معاویہ کو آپ نے اپنا حکمران سمجھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے نانا نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، علمنی کلمات ادعو بہ، میرے نانا نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں، ان کلمات کو میں اپنے وتر کی نماز کے اندر پڑھتا ہوں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت۔ یہ وتر کی دعا اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو یہ سکھائی تھی، اور دوسری جو وتر کی دعا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی ثابت ہے۔ دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لائے، فرمایا کہ پیاری بیٹی یہاں ایک بچہ تھا نظر نہیں آ رہا۔ اتنی دیر میں حضرت حسن بھی تشریف لائے کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ، آپ نے ان کو فوراً اٹھایا، اٹھا کر فرمایا اللہم انی احبھا، اللہ میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں، احبھا، اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اللہ جو اس سے بغض رکھے اللہ تو اس سے بغض رکھ، اللہ جو اس بچے سے محبت کرے اللہ تو اس بندے سے محبت فرما۔ اہل بیت کے ساتھ محبت یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت محمد عربی سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت دین اسلام سے محبت ہے۔ اہل بیت کے کسی ایک فرد سے نفرت رکھنا، اللہ کے نبی کی حدیث میں سنا چکا ہوں، ادخلہ اللہ النار، اللہ ایسے زندیق بندے کو جہنم میں داخل کرے گا۔ سارے اہل بیت کی جتنی شاخیں ہیں ان میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، نبی کی بیٹیوں کے بیٹے بیٹیاں، اللہ کے نبی والہانہ محبت کرتے ہیں۔
حضرت سیدہ زینب جو نبی پاک کی بڑی بیٹی تھی، اللہ نے ان کو بیٹی دی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام امامہ رکھا۔ یہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تو ان کی بچی تھی۔ حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ، اللہ کے نبی فرضی نماز میں مسجد نبوی میں ان کو اٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں، فرضی نماز۔ بچوں کو مسجد میں لانا تو آج لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ مسجد میں نہ لائے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے معصوم بچی ہے زینب، حضرت زینب کی بیٹی امامہ، اس طرح قیام میں کھڑے تو اس طرح اٹھا کے ہاتھ باندھے ہوئے، جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہو کہ بچے مسجد میں نہ آئیں۔ حسن و حسین کو مسجد میں لے گئے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سجدہ فرمایا تو سجدہ قدر لمبا کر دیا آپ نے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک خیال سا پیدا ہوا، اللہ نہ کرے کہیں آپ کی روح نہ نکل گئی ہو۔ میں نے سجدے سے سرا سے اٹھا کے دیکھا تو حضرت حسن و حسین میں سے ایک بچہ آپ کی پیٹھ کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بچے نے میری کمر کو اپنے لیے سواری بنا لیا تھا، اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں بچے کی خواہش پوری ہونے سے پہلے اس کو نیچے اتار دیتا، میں نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا پیار ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا اے میرے صحابہ، آج دنیا پر وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے وہ دنیا پر کبھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے آ کے مجھے بشارت سنائی ہے، مجھے اس نے خوشخبری دی ہے۔ اس فرشتے نے آ کے کیا خوشخبری دی؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اس فرشتے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنتی خواتین کی سردار ہوگی، اور آپ کی یہ 2 جو نواسے ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ آج اس فرشتے نے آ کے مجھے خوشخبری دی ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت حسین کے بارے میں حدیث چند سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، حدیث کی 3 کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے، مسند ابی یعلا کے اندر، السلسلہ صحیحہ کے اندر، مجمع الزوائد کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا میں جنتی دیکھیں؟ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو اہل جنت کا جنتی آدمی دنیا پر دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، وہ میرے حسین کو دیکھ لے، سمجھے کہ اس نے جنتی بندہ دیکھ لیا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا منہ، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں شہزادے جنت کے لوگوں کے سردار ہیں۔ فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں شہزادوں سے پیار کیا گویا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے جو مسلمان چچا ہیں، نبی پاک کے جو مسلمان چچے ہیں، اور جو نبی پاک کے مسلمان کزن ہیں، ان کی جتنے آلے ہیں، ان کے جتنی نسلیں ہیں، مسلمان جو اسلام لے آئے، بنو ہاشم ہے، بنو عقیل ہے، بنو علی ہے، بنو عباس ہیں، بنو عقیل، نبی کے جتنے یہ خاندان اہل بیت کے مسلمان ہیں، ہم سب سے بہترین اور والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو بندہ ان سے نفرت کرتا ہے، ابن حبان کی حدیث ہے، ادخلہم اللہ النار، اللہ ایسے پلیت اور زندگی کو جہنم کا بالن بنائے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، میری اور آپ کی ایمانی ماں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حسین کی نانی، جب ان کو اطلاع ملی کہ حضرت حسین کو عراقیوں نے شہید کر دیا تو آپ نے جملہ فرمایا، میں یہ ہر سال جملہ دہراتا ہوں کہ قد فعلوها ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم علیہم نارا وقعت مغشیہ۔ اما جی نے فرمایا کیا انہوں نے ایسا کر دیا؟
میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، اللہ ان کے گھروں کو، قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یہ جملہ کہہ کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین گر کر بے ہوش ہو گئے۔ تاریخ دمشق کے اندر، تہذیب الکمال کے اندر یہ آپ کا جملہ موجود ہے۔ امام آجری کتاب شریعہ کے اندر فرماتے ہیں، قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہزاروں بار ہم لعنتیں کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر لعنتوں کی برسات کرتے ہیں۔ جو لوگ اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً جنہوں نے ذرہ برابر بھی اس سانے کے اندر اور اس المناک شہادت کے اندر ذرہ برابر بھی تعاون کیا، اللہ ان لوگوں کے اوپر ہزاروں لعنتیں نازل فرمائے۔ تو ہم ساری محبتیں اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے خاندان اور ان کے تمام تر جو ہے افراد کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہے، مرتے دم تک یاد رہے گا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے خاندان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہمیں یہ فرمان یاد ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی یاد ہے ابن حبان کے اندر، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا داخلہ اللہ النار، جس نے میرے اہل بیت میں نفرت کی کسی کے ساتھ، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔